بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس میں اللہ رب العزت کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہے: پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی ملکیت میں ہیں، اور ہر چیز اسی کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ لہٰذا اللہ حکم دیتا ہے کہ اس پاک صفتوں والے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو، شیطان جو انسان پر مقرر ہے، اس کے وسواس سے وہی بچانے والا ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کی شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ ہی بچا لے۔ وسواس کے معنی ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہے پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے تو نہیں بہکتا، بلکہ اسے تو بہکانے کے لیے تو پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے۔ رہا لفظ خناس تو یہ خنوس سے ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، وسوسہ انداز کو وسوسہ ڈالنے کے لیے بار بار آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو یہ دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وہ وسوسہ ڈال ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر پے در پے وسوسہ اندازی کے لیے وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر، ایک مرتبہ وسوسہ اندازی کی کوشش میں جب وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش دوبارہ کرنے کے لیے بار بار واپس آتا رہتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے کہ شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے اور اسے راہ حق سے ہٹا دے، اور اس بات سے بھی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں اس کے خلاف بھڑکا دے، جس کے نتیجے میں دین پر عمل کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے راستے میں لوگ اس کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اس لیے شیطان اور شیطان صفت انسان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آدمی کوئی نیکی کرے یا برائی، اس کا آغاز دل میں اس کا خیال پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ خیال جمع رہے تو وہ خواہش کو ابھارتا ہے، خواہش سے ارادہ بنتا ہے، ارادہ پختہ ہو جائے تو وہ عزم بنتا ہے، عزم نیت کا باعث ہوتا ہے، اور نیت اعضاء کو عمل کرنے کے لیے حرکت میں لے آتی ہے، اور آخری مرحلہ اس نیکی یا بدی پر عمل کا ہوتا ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا یہ خیال اگر نیکی کا ہو تو رحمان کے مقرر کیے ہوئے فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور احلام کہلاتا ہے، اگر بدی کا ہو تو وسوسہ کہلاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا فرق اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خیال کتاب و سنت کی روح سے نیکی کا کام ہے تو احلام، ورنہ وسوسہ۔ وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے وہیں تم اللہ کی پناہ میں چلے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ شروع ہی میں تمہیں اپنے پناہ میں لے لے، جس سے نہ وہ وسوسہ دل میں جگہ پکڑے گا اور نہ بعد کے مراحل کی نوبت آئے گی۔ وسوسہ ڈالنے والوں کا شر صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کئی طرح سے آدمی کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آدمی کو صریح کفر و شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور دشمنی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اگر اس میں ناکام ہو اور آدمی ایمان پر قائم رہے تو اسے دوسرے شر یعنی بدعت میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعت میں مبتلا کرنا انہیں آدمی کو بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جسے آدمی نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ اگر وہ سنت پر قائم رہے تو اسے کسی نہ کسی کبیرہ گناہ سے آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو چھوٹے گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے،
تاکہ وہ انہیں معمولی سمجھ کر ان کے بوجھ تلے دب جائیں۔ یہ بھی نہ کر سکیں تو نیکی کے کاموں سے ہٹا کر ان کاموں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں نہ ثواب ہے نہ عذاب، اور اس طرح اس کی عمر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں لگانے پر کسی صورت آمادہ نہ ہو تو نیکی کے بڑے کاموں سے ہٹا کر چھوٹے کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں ریا یا اپنے عمل پر غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی صورت ان کے قابو میں نہ آئے تو شیطان اور اس کے چیلے بے شمار طریقوں سے اسے بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو اسے غصہ دلا کر فہم و شعور سے بیگانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اگر وہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو ان کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے یعنی شیطان تجھے غصہ دلائے تو اللہ کی پناہ مانگ، غرض موت تک یہ دشمن اپنی دشمنی سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں آخری وقت تک اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم۔